أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. عزیزان محترم و خواہران عزیز، مومن کی اہم ترین فکر یہ ہوا کرتی ہے کہ ایمان لانے کے بعد، ہدایت پانے کے بعد ایسا نہ ہو کہ ایمان یا ہدایت ضائع ہو جائے، ایمان میں کوئی کمی واقع ہو جائے یا ہدایت میں کجی و گمراہی پیدا ہو جائے۔ اس لیے دعا کا جملہ ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، پروردگارا ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کرنا، ہدایت آ جانے کے بعد، ایمان آنے کے بعد۔ مومن ہمیشہ اپنے ایمان کو بڑھانے کی فکر میں رہتا ہے، حفاظت کا انتظام تو کرتا ہی ہے، ساتھ ساتھ اس کی اہم ترین فکر حفاظت کے لیے الرٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اہم ترین فکر یہ ہوتی کہ ایمان کو کیسے بڑھایا جائے، معرفت کو کیسے بڑھایا جائے۔ چنانچہ اس کے پیچھے ہر جد و جہد کرتا ہے، ہر کوشش کرتا ہے تاکہ اس کے ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے، معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ اور جس طرح ہم اپنے ایمان کی فکر کے لحاظ سے الرٹ ہوتے ہیں اور اس کی حفاظت کے ساتھ ساتھ بڑھانے کی فکر میں ہوتے ہیں، شیطان اور دشمن کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کس طرح ہمارے ایمان پر حملہ کیا جائے، کون سا گوشہ ہمارا کمزور ہے، کون سا ہمارا وہ ضعیف عمل ہے یا روح میں کمزوری ہے جس روح کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شیطان اور دشمن فائدہ اٹھایا کرتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو شیطان اور دشمن کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں شیعہ اثنا عشری بننے نہ دیا جائے، اور اگر کوئی شیعہ بن گیا ہے تو اتنی آسانی سے وہ اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا کرتا ہے۔ اس لیے وہ ہمارے سب سے پہلے تو عقیدے پر حملہ کرتا ہے، لا الہ الا اللہ پر حملہ کرتا ہے، محمد الرسول اللہ پر حملہ کرتا ہے، علی ولی اللہ پر حملہ کرتا ہے۔ لیکن جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ شیعہ اپنے عقیدے کو اتنی آسانی سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر اس وقت وہ ایک قدم پیچھے آ جاتا اور ایک قدم پیچھے آ کر ہمارے عقیدے کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک قدم اس کا پیچھے ہی ہے کہ وہ اب
لا الہ الا اللہ پر حملہ نہیں کرے گا، محمد رسول اللہ پر بھی حملہ نہیں کرے گا، علی ولی اللہ پر بھی حملہ نہیں کرے گا، وہ آئے گا کردار پر حملہ کرے گا، کردار کو بگاڑنے کی کوشش کرے گا۔ اور کردار کو بگاڑنے کے لیے پہلے تو یہ دعوت دے گا کہ ٹھیک ہے کہ آپ اپنا عقیدہ اپنی جگہ پر رکھیں، اس لیے علی کی دشمنی پیدا کرنے کے لیے اب یہ نہیں کہے گا کہ تم دشمنی علی کرو، بلکہ کہے گا ہاں آپ اپنے عقیدے علی کی محبت اپنے دل میں رکھیں، لیکن علی کی محبت سے شراب پینے کا کیا واسطہ، علی کی محبت سے پردہ اتار دینے کا کیا واسطہ، علی کی محبت سے دوسرے اور گناہ کرنے سے کیا واسطہ۔ ٹھیک ہے وہ محبت اپنی جگہ پر رکھو، اس لیے وہ عمل و کردار کو بگاڑنے کی کوشش کرے۔ اور جب ایک مومن اتنا پکا ہے کہ وہ نہ تو علی کی مستقیماً دشمنی کو قبول کرتا ہے، نہ کردار اور اس کے عمل میں خرابی پیدا کر سکے، تو پھر وہ دشمن ایک قدم اور پیچھے آ جاتا، کبھی کبھی وہ اتنا پیچھے آ جاتا ہے کہ جائز چیزوں کے ذریعے سے بھی حملہ کروائے گا، اور اس کے نتیجے میں ایک قدم پیچھے آ کر کے حملہ اس طرح کرے گا، کہے گا کہ چلو شراب حرام ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن کوکو کولا تو حرام نہیں، چلو بے پردہ گھومنا حرام ہے تو کوئی بات نہیں، اسکرٹس تو پہن سکتے ہیں نا، مراجع کرام نے اسکرٹس کی تو اجازت دی، وہ مخنا کیا نام ہے، یہ اسکارف ڈالنے کی تو اجازت ہے نا، جس سے جو انسان کا جسم جو ہے چھپ جائے۔ اب آپ کو بے پردگی کی دعوت نہیں دے گا، بلکہ دشمن آپ کو دعوت دے گا کہ آپ جو ہے پہلے آپ روسری کو ڈالیں، پہلے جو ہے اسکارف کو ڈالیں، پردے سے بالکل چھڑانا پہلے اس کی کوشش یہی ہوگی کہ آپ اسکرٹ پر آ جائیں اور بے پردگی کے ساتھ گھومیں، لیکن اگر اس میں بھی کامیاب نہ ہو سکے تو ایک قدم دشمن اور پیچھے آئے گا، اور آنے کے بعد کہے گا کہ آپ اپنے سر پر اسکارف ڈال لیجیے، کافی ہے، سر جو ہے اس پر اسکارف ڈالنے کے بعد بدن چھپ جاتا، مہاراجا سے پوچھا تو واقعی اجازت بھی دیں گے، لیکن یہ ایک دشمن کی ایک سازش ہوتی ہے۔ شراب نہیں پی رہے ہیں، لیکن کسی بھی مشتہد سے پوچھیں گے کوکو کولا پینے کی اجازت ہے یا نہیں، وہ والا مسئلہ نہیں کہ یہودی کمپنی کی مدد کرنے والا مسئلہ، لیکن عام جو ہے ڈرنکس اور جو ہے کوکو کولا اور جو ہے 7 اپ یا فینٹا پینے کی اجازت ہے، سارے مجتہدین کرام اجازت دیں گے، لیکن انہی چیزوں کے ذریعے سے کہ وہ دشمن پیچھے ہٹ کر پھر پہلے آپ کو کوک پر لائے گا، اور پھر کوک سے شراب پر لائے گا، اور شراب سے دشمنی علی پر لائے گا، آہستہ آہستہ دشمن آگے بڑھتا ہے۔ پہلے دیکھا کہ دشمنی علی ایک دم نہیں آ رہی ہے، پھر دیکھا کہ نہیں یہ بے پردگی بھی نہیں اختیار کر رہے، پھر دیکھا کہ بے پردگی میں ہمارے قابو نہیں آ رہے، تو اس کو جو اسکارف پر لایا جائے، اسکارف جو ہے جائز، یعنی وہ پہلو اختیار کرے گا۔ اسی لیے کہ شیطان اتنا مکار ہے کہ کبھی جائز چیزوں سے بھی انسان کو گمراہ کرتا ہے، یہ شیطان کا ایک حربہ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا تو نہیں کہ جائز راستے سے ہمیں آہستہ آہستہ اور گریجولی جو ہے آہستہ آہستہ قدم بڑھا کر کے حرام کی طرف لائے، اور حرام کے بعد پھر ہمارے عقیدے کو خراب کیا جائے گا۔ اور خاص طور پر یورپ میں جانے والے چاہے بچے ہوں یا بچیاں ہوں، ان کا ایمان آپ دیکھیے گا کہ زیادہ تر اسی حربے کو استعمال کیا جاتا کہ پہلے یہ کہا جاتا کہ آپ شراب نہیں پیے، آپ اورنج جوس پیئیں، ہم آپ کے عقیدے اور آپ کے ریلیجنس کا بڑا احترام کرتے ہیں، اور پھر اورنج جوس آپ کو شراب کے دسترخوان پر لا کر دیں گے، اور لانے کے بعد جب اورنج جوس کی شراب کے دسترخوان پر اجازت ہو جائے گی اور عادی بن جائے گا، ویسے تو شریعت نے اجازت ہی نہیں دی کہ شراب کے دسترخوان پر بیٹھا جائے، لیکن پہلے وہ آپ کو اورنج جوس کے بہانے سے یا کوک کے بہانے سے بیٹھائے گا، اور پھر آہستہ آہستہ جب انسان شراب کے ماحول میں رہتا ہے تو پھر
ایک دن کبھی نہ کبھی وہ دوست کہہ دے گا کہ ذرا شراب چکھ کے تو دیکھو کیسا ہے۔ وہ آدمی جو شراب سے اتنا بھاگتا تھا، اتنا دور ہوا کرتا تھا، اس کو اورنج جوس سے اور کوک کے ذریعے سے پہلے شراب تھوڑی سی چکھائی جائے گی، اور پھر جب اس کا مزہ چڑھ جائے گا تو مزہ چڑھنے کے بعد پھر بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ کسی کی نماز نہیں ہوتی بغیر اس کے کہ شراب نہ پیے، کسی کی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ گانا نہ سنے، گانا چل رہا ہو تب جا کر کے وہ نماز جو پڑھ سکتا ہے، ورنہ اس کا کنسنٹریشن باقی نہیں رہتا ہے اور جو ہے نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ اتنا اس کو گانے کا عادی بنا دیا جاتا ہے، اتنا اس کو شراب کا عادی بنا دیا کہ بغیر شراب کے نماز نہیں ہوتی، بغیر گانے کے نماز نہیں ہوا کرتی۔ وہ آدمی جو اتنا دیندار، اتنا شریف اور اتنا عبادتوں کا شائق کہ جو نماز شب کو انتہائی شدت سے پابند تھا اور شراب کا نام سن کے دور بھاگتا تھا، اس کو شراب کا اتنا عادی بنایا گیا، گانے کا اتنا عادی بنایا گیا کہ شراب کے بغیر تو اس کی زندگی نہیں گزرتی، گانے کے بغیر تو نماز ہی نہیں پڑھ سکتا، یعنی نماز پڑھنے کے لیے اس کو گانا چلانا پڑتا، تب جا کر کے جو ہے وہ کنسنٹریشن باقی رہتا ہے۔ تو دشمن کی سازش ایسی ہوا کرتی ہے کہ اول تو آپ کے عقیدے کو بگاڑنے کی کوشش کریں گے، عقیدے سے قابو میں نہیں آئیں گے تو پھر آپ کے کردار و عمل میں خرابی پیدا کریں گے، اور کردار و عمل کی خرابی کے ذریعے سے عقیدے کو خراب کیا جائے گا۔ اسی لیے جو ہے آپ نے روایات میں سنا ہے کہ دشمن علی صرف وہی ہوا کرتا ہے کہ جس کی ماں میں کوئی خرابی ہوا کرتا، کردار میں جہاں خرابی ہوگی دشمن علی پیدا ہوگا۔ یہ کردار کی دیوار ہے جو ہمارے عقیدوں کو محفوظ رکھتی ہے، کردار کی دیوار ہے جو ہمارے دشمن علی ہونے کو ہمیں بچا رہی ہے۔ اس لیے اگر علی کی محبت کو مستقل اور پائیدار بنیادوں پر، مستحکم بنیادوں پر قائم رکھنا ہے تو علی کے کہنے پر عمل بھی کرنا ہے، عمل اور کردار بھی پیش کرنا ہے، علی جیسے کہتے جائے اس پر عمل بھی کرتے جانا ہے، جس کے ذریعے سے ہمارے ایمان میں مضبوطی اور ایمان میں پائیداری باقی رہے گی۔ اس ایک دن لقمان حکیم، جن کے بارے میں بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے نبی بھی تھے، لیکن مشہور قول یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے لیکن حکمت کی بات ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ انتہائی حکمت اس چیز کو کہتے ہیں کہ انسان اپنے علم کو موقع کی نزاکت سے استعمال کرے، یہ ہوا کرتا ہے حکمت کا کام۔ کبھی علم ہوتا ہے لیکن موقع پر استعمال نہیں کر سکتا، یا موقع اور برجستگی تو سمجھتا ہے لیکن علم کی بات نہیں ہوا کرتی، تو اس کے نتیجے میں وہ حکمت کی بات ظاہر نہیں ہوا کرتی۔ چنانچہ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے، قرآن میں بہت ساری آیتیں موجود ہیں بلکہ سورہ لقمان موجود ہے، اتنے دانا ہوشیار تھے کہ جس زمانے میں اپنے آقا کی غلامی کر رہے تھے، غلامی کے زمانے میں انہوں نے اپنی عقل مندی کا اتنا بہترین ثبوت دیا کہ ان کے آقا نے اپنے غلاموں پر ان کو سردار بنا دیا، اور ان کو سردار بنانے کے بعد کہا کہ جاؤ میری شہر سے باہر کچھ زمینیں ہیں، اس زمینوں میں جو کی فصل بو دو۔ لقمان حکیم سارے غلاموں اور نوکروں کو لے کر کے چلتے ہیں اور وہاں پر زمینوں پر لے جا کر کے کاشتکاری کرتے ہیں۔ کاشتکاری کرنے کے بعد جب ساری زمینوں میں فصلیں لگ گئی تو فصلیں لگنے کے بعد ایک مرتبہ لقمان حکیم پلٹ کر واپس آتے ہیں، اور آنے کے بعد جہاں پر ان کا عبادت خانہ ہوا کرتا تھا، جس طرح آج کل کی ہماری مسجدیں ہوا کرتی ہیں، مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا سب لوگ نمازی جمع ہیں، اور اس کا آقا
اور اس کا مالک بھی وہاں پر موجود ہے۔ ایک مرتبہ مالک کے قریب جاتے ہیں، لقمان حکیم نے مالک سے کہا کہ آپ کو مبارک ہو کہ ہم نے آپ کی ساری زمینوں پر فصلیں بو دی ہیں، اور جس طرح آپ نے کہا تھا اسی طریقے سے ہم نے کاشتکاری کر لی ہے اور ساری زمینوں پر گندم کی فصل بو دی ہے۔ بس اتنا جملہ کہنا تھا کہ مالک چونک پڑا، کہا کہ تم نے تو ہماری ساری فصلیں خراب کر دی، اس لیے کہ ہم نے آپ سے کہا تھا جو کی فصل بونا ہے اور آپ گندم کی فصل بو کر کے آ گئے ہو، تو ہماری تو ساری زمینیں ختم ہو گئی، ساری کاشتکاری خراب ہو گئی اور ساری فصلیں تباہ کر دی، آپ نے یہ کیا کام کر دیے؟ میں تو آپ کو بڑا عقل مند انسان سمجھتا تھا، بڑا حکمت والا انسان سمجھتا تھا، تمہیں بڑا دانا سمجھ کر سب پر تمہیں سربراہی عطا کی تھی، اور تم نے ایسا کام کر دیا کہ ہماری ساری فصلیں تباہ کر دی۔ لقمان حکیم نے سر پر ہاتھ مارا، کہا اوہو یہ تو بڑی غلطی ہو گئی، لیکن ابھی ٹھیک کیے دیتا ہوں، ابھی جو ٹھیک کیے دیتا ہوں یہ کہا تو اس کے نتیجے میں پورے مسجد کا مجمع چونکا کہ بھائی یہ لقمان حکیم تو بڑا دانا ہوشیار آدمی ہے، ہو سکتا ہے ابھی کوئی جادو ودو کرے جس کے نتیجے کے اندر گندم کی فصل جو کے اندر تبدیل ہو جائے۔ چنانچہ سارا مجمع قریب آ گیا، مجمع جب قریب آ گیا تو ایک مرتبہ لقمان حکیم نے کہا، لقمان حکیم نے بڑا موقع کی نزاکت سے جملہ کہا، لیکن موقع کی نزاکت کو اور مضبوط کرتے ہوئے ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، کہا پروردگارا مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، میں نے جو کی فصل کی بجائے گندم کی فصل بو دی، اس لیے پروردگارا تو اب اس گندم کی فصل سے جو کی فصل کو اگا دینا۔ تو سارا مجمع جو ہے قہقہ کا ہنسنے لگا، کہا اے لقمان تم کو تو ہم بڑا عقل مند سمجھتے تھے، تم یہ کیا بے وقوفی کی بات کر رہے ہو کہ کبھی جو ہے گندم کی فصل سے جو کی فصل کس طرح نکلا کرتی ہے؟ گندم کی فصل بوئی گئی ہے اور جو کا پھل نکلے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تم کتنی بے وقوفی کی بات کرتے، تم تو بہت عقل مند سمجھے جاتے تھے، تم بہت ہی جو ہے وائس پرسن سمجھے جاتے، بہت ہی حکمت اور دانا والے انسان سمجھے جاتے، اس وقت تم کیسی بات کر رہے ہو، کیسی بے وقوفی کی بات کر رہے ہو؟ کہا میں صرف یہ اکیلا بے وقوفی کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ لوگ بھی سارے یہی کام انجام دے رہے ہیں۔ کہا وہ کس طریقے سے؟ کہا اس لیے کہ آج آپ دنیا میں گناہوں کی فصلوں کو بو رہے اور روز قیامت آخرت میں نیکیوں کا پھل کاٹنا چاہتے تو کیسے وجود میں آئے گا؟ اسی لیے کہا گیا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسا بیج بوئیں گے ایسی کھیتی کو آپ آخرت میں کاٹیں گے، ایسا پھل آپ کو روز آخرت میسر ہوگا۔ تو جیسا بیج بو کر کے جائیں گے، اور بیج بونے میں آپ کا اپنا عمل، اپنے عقیدے کی بھی حفاظت ہے، آپ کی معرفت کی بھی حفاظت ہے، اور آپ کی آخرت کی بھی حفاظت ہے۔ چنانچہ عمل کو مضبوط کرتے جائیں، آپ کے ایمان میں مضبوطی ہوتی چلی جائے۔ اسی لیے درس کا اہم مقصد یہ ہے کہ معرفت کے ساتھ ساتھ انسان اپنے ایمان کو مضبوط کرتا جائے اور ایمان کو بڑھاتا چلا جائے۔ یہی ایک مومن کی عظیم ترین ذمہ داری بھی ہے، اور مومن کی فکر بھی یہی ہوا کرتی ہے۔ لیکن ایمان اور عمل کو بڑھانے کے لیے پہلے سیکھنا پڑتا ہے کہ انسان عبادت کو کس طرح انجام دے۔ اپنے دل بخواہی عمل کو انجام نہیں دے سکتے، بلکہ عبادت کو جس طرح کہا گیا ہے، جس طرح پروردگار عالم کی طرف سے حکم آیا ہے، اسی طریقے سے انسان کو عبادت انجام دینا ہے۔ اپنی مرضی چلاتا رہے تو اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ اس کو دھوکہ ہو جائے گا، بلکہ وہ ساری زندگی یہ سمجھتا رہے گا کہ میں نے عبادتیں انجام دی ہیں، بعد میں رزلٹ جو آئے گا تو زیرو آئے گا، اس لیے کہ ساری عبادتیں باطل ہو چکی تھی۔ صحیح معنوں میں جس طرح عبادتیں انجام دینا تھی اس طرح تو اس نے انجام ہی نہیں دی،
اس کے نتیجے میں ساری عبادتیں باطل ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے آئیے آج نماز کے احکام میں پچھلی مرتبہ جو بات آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی کہ جو لوگ معذور ہیں اور معذور ہونے کے نتیجے میں رکوع یا سجدہ انجام نہیں دے سکتے، یا رکوع انجام دے سکتے ہیں لیکن سجدے کے لیے زمین پر پیشانی نہیں لگا سکتے ہیں، کچھ معذوری کی وجہ سے، کچھ بیماریوں کی وجہ سے۔ اس سلسلے میں آغا خوئی اور آغا خمینی کا فتویٰ تو وہی ہے، بلکہ آغا سیستانی کا بھی فتویٰ وہی ہے، لیکن آغا سیستانی کے فتوے کے سلسلے میں جو بات عرض کی تھی کہ بعض لوگوں نے یہ بات نقل کی جو قابل اعتبار بھی تھے، ان کی طرف سے ایک استفتاء ہمیں ملا کہ جس میں صرف آغا سیستانی نے یہ اجازت دی ہے کہ ویسے تو انسان کھڑے کھڑے سجدہ کرے، لیکن آغا سیستانی نے صرف بیٹھ کر سجدہ انجام دینے کی اجازت دی ہے، لیکن بیٹھ کر سجدہ انجام دینے کی جو اجازت دی ہے اس میں بھی انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جو قیام کا وقت ہے جس میں الحمد سورہ پڑھنا ہے، اس میں تو کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنا ہے۔ ہماری مسجدوں میں جو نمازیں پڑھی جا رہی ہے وہ ڈائریکٹ جا کر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، اور یہ صحیح نہیں۔ آغا سیستانی جو سجدے میں بیٹھنے کی اجازت دے رہے ہیں وہ بھی صرف سجدے میں بیٹھنے کی اجازت دے رہے ہیں اس وقت کہ جب قیام کا وقت ہے جس میں الحمد سورہ پڑھنا، اس میں وہ بھی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ انسان بیٹھ کر نماز پڑھے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ جو کسی طریقے سے کھڑا رہنا یا سکت نہ ہونے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے بالکل کھڑا ہونا ممکن ہی نہیں رہا، حتیٰ یہ کہ نہ عصا کے ذریعے سے کھڑا ہو سکتا ہے، نہ دیوار پر سہارا لگا کے جو ہے کھڑا ہو سکتا ہے، نہ انسان پر ٹیک لگا کے کھڑا رہ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں کسی طرح سے بھی، حتیٰ کسی آدمی کو کرائے پر لے کر یا کسی لکڑی کو خرید کر یا کسی آدمی کو اجارے پر لے کر انسان اس کے سہارے سے بھی کھڑا نہیں رہ سکتا، کسی طرح کھڑے رہنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ تو پھر آخری مرحلے میں اس کو قیام کی بجائے بیٹھنے کی اجازت دی گئی ہے، ورنہ عام حالات میں بیٹھ کر شروع ہی سے نماز پڑھنا، جو عام طور پر جینٹس میں بھی یہ غلطی بہت دیکھی گئی اور لیڈیز میں تو اس سے بھی زیادہ، کہ وہ زیادہ آرام پسند ہونے کے لحاظ سے لیڈیز کو زیادہ دیکھا گیا کہ وہ ڈائریکٹ بیٹھ کر ہی نماز پڑھتی ہے۔ مردوں میں پھر بھی کچھ افراد ایسے دیکھنے میں آئے کہ جن کو مسئلہ پتہ چل گیا یا وہ آرام طلب نہ ہونے کی وجہ سے کھڑا ہو کر کے نماز پڑھا کرتا، لیکن عورتوں میں زیادہ یہ جو چیز، خاص طور پر بوڑھی عورتیں تو یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں ہر چیز کی چھٹی ہو گئی، بیمار عورتیں تو یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں بس ہر چیز میں آسانی ہو گئی۔ نہیں، ہر چیز میں آسانی یا چھٹی نہیں ہے، آسانی اور چھٹی بھی اتنی ہی ہے جتنی خدا کی طرف سے اجازت ملے۔ ہم اپنی طرف سے آسانی یا چھٹی نہیں کر سکتے ہیں، جیسے ہمارے دل میں آ جائے
یا ہمارے گمان میں آ جائے، انسان اپنے گمان سے بھی عمل نہیں کر سکتا جب تک کہ انسان کو فتویٰ یقینی یا اطمینان کی حد تک معلوم نہیں ہے، تب تک جو ہے اپنے گمان پر بھی عمل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے کہا بھی یہ گیا کہ کسی ایسے سے مسئلہ پوچھو کہ جو آپ کے لیے قابل اطمینان ہو کہ صحیح مسئلہ بتاتا ہے۔ ایسا نہیں جس سے آپ مسئلہ پوچھیں جو اس کے دل میں آیا بتا دیا، یا جو اس کے گمان میں آیا اس نے بتا دیا، وہ اس بات کی پرواہ نہیں کر رہا کہ صحیح مسئلہ بتایا جا رہا ہے یا صحیح مسئلہ نہیں بتایا جا رہا۔ تو جس میں یہ پرواہ نہیں ہے اور اس میں اتنی جرأت نہیں کہ وہ کہہ سکے کہ مسئلہ مجھے یاد نہیں ہے یا مسئلہ مجھے ابھی اس وقت نہیں معلوم ہے، اتنی جرأت کسی میں نہیں ہے، تو اس سے مسئلہ نہیں پوچھنا ہے، اور جو دل میں آئے گا بول دے، جو اس کے گمان میں آئے گا بول دے۔ ایسے آدمی سے مسئلہ پوچھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ عالم کا لباس ہی پہنے ہوئے۔ اسی لیے بہت سی مرتبہ آپ دیکھیں گے کہ دو عالم کے فتووں میں آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا، آدمی اس میں کیا کرے؟ اس میں پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ کون سا عالم ایسا ہے کہ جسم کے مسئلے پر آپ کو اطمینان ہے۔ جب تک کہ کسی آدمی پر اطمینان نہ ہو فتویٰ کا، تب تک اس سے مسئلہ پوچھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور اگر پوچھ لیا ہے تو اس کے مسئلے پر عمل نہیں کر سکتے۔ اور اگر دو عالم جس میں اطمینان ہے اس میں ٹکراؤ ہو جائے تو پھر آپ کو اپنے مجتہد سے استفتاء کرنا ہے، ان سے معلوم کرنا ہے یا ان کی کتاب میں دیکھنا ہے کہ کیا فتویٰ حقیقت میں لکھا گیا ہے۔ اس لیے اپنے آپ سے اطمینان کرنا ہے فتوے کے سلسلے میں۔ پوچھنے والے کے بارے میں بھی اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ صحیح فتویٰ بتائے گا، صرف اسی سے فتویٰ پوچھا جائے، ہر ایک سے فتویٰ پوچھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ اس مسئلے میں کہ انسان کو جب کھڑا رہنا واجب ہے، چاہے بیمار ہو، چاہے بوڑھا ہو، عورت ہو یا مرد ہو، اگر اس میں کھڑا رہنے کی سکت ہے تو اس کو کھڑا رہ کر ہی نماز پڑھنا ہے۔ الحمد سورہ کی حد تک کم از کم صرف آغا سیستانی سجدے میں بیٹھنے کی اجازت دیتے ہیں، کھڑے رہتے وقت وہ بھی اجازت نہیں دیتے، بلکہ اتنی تاکید ہے کہ اگر وہ آدھا ٹائم کھڑا رہ سکتا، آدھا ٹائم بیٹھ کر گزارا کر سکتا، تو وہ آدھا ٹائم اس کو کھڑا رہنا پڑے۔ آدھا ٹائم تو کیا، تھوڑا ٹائم اگر وہ کھڑا رہ سکتا تو تھوڑا ٹائم بھی کھڑا رہنا ہے، بیٹھنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، جو آدمی بالکل ہی کھڑا نہیں رہ سکتا اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے، باقی ہر آدمی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ بوڑھا ہو چاہے بیمار ہو۔ خالی بوڑھا ہونا یا بیمار ہونا عذر نہیں مانا جاتا، جب تک کہ اس میں سکت ہے تب تک اس کو کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخری میں جب تشہد و سلام کی باری آئے گی، ہم نے عرض کیا کہ سجدے میں صرف آغا سیستانی بیٹھ کر سجدہ کرنے کی معذور لوگوں کو اجازت دیتے کرسی پر، لیکن باقی مراجع کھڑے رہ کر انجام دینے کو کہتے ہیں، اور بیٹھ کر سجدہ انجام دینے کی وہ بھی اجازت تو دیتے ہیں، لیکن واجب وہ بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ آئیے مسئلہ جو ہے سجدے کی حد تک بات کر رہے ہیں کہ سجدہ اس کو سیستانی بھی اجازت دے رہے ہیں اور باقی مراجع بھی سجدے میں بیٹھنے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن کھڑے ہو کر جو پڑھنے کا ٹائم ہے اس میں کوئی مراجع اجازت نہیں دیتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تشہد و سلام میں اس میں بیٹھنے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی آدمی بیٹھ کر اپنے تشہد و سلام کو انجام دیتا ہے تو بیٹھ
کر تشہد و سلام پڑھنے کی اجازت ہے۔ معذور چاہے عورت ہو چاہے معذور مرد ہو، اس کو کرسی پر بیٹھ کر تشہد و سلام پڑھنے کی اجازت ہے۔ ہاں البتہ کھڑے رہ کر بھی تشہد و سلام پڑھنے کی اجازت ہے۔ ہاں تمام یہ صرف قیام کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے۔ جس ٹائم پر قیام کرنا واجب ہے اس وقت قیام میں مراجع کرام بڑی سختی کر رہے ہیں۔ ہر ایک کہتے کہ قیام میں تو کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنا ہے، مگر یہ کہ بالکل ہی سکت نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے، ان کو صرف اجازت ملی، باقی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ یہ تو پچھلی دفعہ کا مسئلہ تھا کہ جو دوبارہ تکرار کر کے آپ کے سامنے پیش کی۔ آئیے ابھی ہمیں چونکہ ٹاپک نہیں پتہ کہ کس ٹاپک کو آگے بڑھانا ہے، لیکن ہم اپنی طرف سے چونکہ نماز کا موضوع چل رہا ہے، نماز کے موضوع میں پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کے لیے خالی روز مرہ کی یومیہ نمازیں واجب نہیں ہیں، بلکہ یومیہ نمازوں کے علاوہ بھی انسان کے لیے 5 اور نمازیں بھی واجب ہوا کرتی ہیں۔ نماز آیات کہ جو زلزلہ، آندھی، طوفان جس سے علاقے کے اکثر لوگ ڈر جائیں، یا چاند گرہن اور سورج گرہن واقع ہو جائے، اور جس وقت گرہن ہو رہا ہے چاہے وہ پورا گرہن لگے یا تھوڑا گرہن لگے پھر بھی نماز آیات واجب ہو جایا کرتی ہے۔ تیسری نماز یومیہ اور نماز آیات کے علاوہ نماز طواف، جو لوگ حج کے لیے جایا کرتے ہیں ان کے لیے واجب ہے کہ طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت طواف کی نماز کو انجام دے، چاہے عمرے میں ہو چاہے حج میں ہو۔ طواف کی 2 رکعت نماز پڑھنا ان کے لیے مقام ابراہیم کے پیچھے واجب ہوا کرتی ہے۔ چوتھی نماز نماز میت ہے کہ جب کوئی انسان مر جائے تو چاہے مسلمان کا 6 سال یا 6 سال سے بڑا بچہ ہے یا 6 سال سے بڑی بچی ہے اور مسلمان کے حکم میں ہے تو اس پر نماز پڑھنا واجب ہے۔ 5ویں نماز جو انسان خود اپنے ہاتھ سے اپنے اوپر واجب کر لیا کرتا ہے، اور وہ ہے نذر و قسم اور عہد کی نماز، کہ انسان یہ نذر کرتا ہے کہ میرا کام ہو گیا تو میں اللہ کے لیے 2 رکعت نماز نذر انجام دوں گا یا دوں گی۔ اور آخری نماز جو صرف مردوں کے لیے ہے، اور وہ ہے بڑے بیٹے پر باپ کی قضا نماز ہے۔ البتہ بعض مراجع نے بیٹیوں پر بھی واجب قرار دی ہے، جیسے آغا گلپیگانی نے احتیاط واجب کی بنیاد پر باپ کی قضا نمازیں بیٹا نہ ہو بڑی بیٹی ہے تو بڑی بیٹی پر واجب قرار دی، بلکہ ماں کی بھی قضا نمازیں احتیاط واجب کی بنیاد پر واجب قرار دی، لیکن وہ آج کل کے فتاویٰ میں شامل نہیں ہیں، اس لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ صرف مرد کی ذمہ داری بتائی گئی ہے کہ بڑے بیٹے پر اپنے باپ کی قضا نمازیں انجام دینا واجب ہوا کرتی ہے۔
خوف کی شرط ہے کہ اکثر لوگ ڈر جائیں، اس کو کہتے ہیں خوف نوعی ہو۔ ایک آدمی خود نہیں ڈرتا ہے کیونکہ وہ زیادہ بہادر ہے، لیکن اتفاق ایسا کہ پوری قوم ڈر رہی ہے، تو اس کے نتیجے خود نہ ڈرنے کے باوجود پھر بھی جو ہے اس پر نماز آیات واجب ہو جائے۔ ہاں، علاقے کے اندر، مثلا آپ انچولی کے علاقے میں رہ رہے ہیں، یہاں پر زلزلہ یا آندھی آئی لیکن کلفٹن کے علاقے میں نہیں آئی، تو جو علاقے کے لوگ ڈر رہے ہیں ان کے اوپر واجب ہوگا، کلفٹن کے لوگوں پر واجب نہیں ہوگا۔ جس علاقے میں زلزلہ یا آندھی آئی ہے ان لوگوں کے لیے واجب ہوگی، اس وقت بھی کہ جب جو ہے اکثر لوگ ڈر رہے ہیں تب، اس لیے کہ بعض اوقات جو ہے اکثریت اور نوعی مسئلے کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک دفعہ آقا بروجردی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کے کہا کہ آقا یہ بتائیے کہ شراب کیوں حرام ہے؟ آقا بروجردی نے کہا اس لیے کہ اس میں نشہ ہوتا ہے، روایت میں بھی ہے الخمر حرام لأنہ مسکر، شراب حرام ہے اس لیے کہ نشہ لے کر آتی ہے۔ نشہ کا مطلب یہ کہ انسان کا ذہن معاف ہو جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی طاقت ختم ہو جاتی اور وہ اپنی عاقبت کو نہیں سوچ سکتا، یہ ہے نشہ۔ نشہ یہ نہیں ہے کہ کسی کو چائے کا نشہ ہو گیا، کسی کو کھانے کے بعد نیند آ رہی، کسی کو سگریٹ کا، یہ نشہ نہیں کہلاتا، یہ ہماری زبانوں میں نشہ ہو جاتا ہے، لیکن شریعت کا وہ نشہ نہیں ہے۔ شریعت کا وہ نشہ ہے جس میں ذہن معاف ہو جاتا ہے، انسان اپنی عاقبت نہیں سوچ سکتا کہ اس کے بعد کیا نتائج آنے والے ہیں، اس کو کہتے ہیں نشہ۔ تو آقا بروجردی نے کہا کہ چونکہ شراب میں نشہ ہے اس لیے نشے کی وجہ سے شراب حرام ہے۔ تو اس شخص نے بھی بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہا کہ آقا میں تو اتنا شراب کا عادی ہو گیا ہوں کہ میں روزانہ 10 گلاس جو ہے شراب پی لیتا ہوں، اور جب تک کہ 2-3 گلاس شراب نہ پیوں تب تک تو مجھے نشہ چڑھتا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے ابھی شراب پی ہے۔ تو اگر میں نے آدھا گلاس شراب پی تو کیا میرے لیے کوئی نشہ نہ چڑھنے کی حرام نہیں ہوگی کیا؟ آقا بروجردی نے کہا آپ پر بھی حرام ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا اس لیے کہ نشہ نوعی حرام ہے، نشہ شخصی حرام نہیں ہے۔ ہر شخص کو دیکھ کر پروردگار عالم احکام نہیں بناتا ہے، نوع بشریت کو دیکھ کر پروردگار عالم احکام بنایا کرتا ہے۔ اور چونکہ اس لیے کہ پروردگار عالم نوع بشر کی فطرت کو دیکھ کر حکم بنایا کرتا ہے، اور نوع بشر چونکہ اس کو تھوڑے سے شراب سے بھی نشہ چڑھتا ہے اگر وہ نشے کا عادی نہیں ہوا، تو اس لیے تھوڑی سی شراب بھی حرام ہوگی، کیونکہ نوع بشر میں تھوڑی سی شراب سے بھی نشہ چڑھا کرتا ہے۔ اس لیے آپ کو چاہے آدھا گلاس پینے کے باوجود ذرہ برابر بھی نشہ نہیں چڑھتا ہے پھر بھی آپ کے لیے حرام ہوگا، اس لیے کہ نوع بشر کو نشہ چڑھ رہا ہوتا ہے، اور نوع بشر معیار پروردگار نوع بشر کو دیکھ کر احکام الہی لاتے، ہر ایک کو شخصی دیکھ کر کے احکام نہیں آیا کرتے ہیں۔ نماز یومیہ سب سے اہم ہونے کے باوجود یہ نماز کی اتنی سفارش کی گئی ہے کہ صلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے، الصلاۃ معراج المومن، معراج مومن ہے، قربان کل تقیین ہے، یا سب سے اہم چیز جس کا سب سے پہلے سوال کیا جائے گا عبادات میں وہ نماز ہوگی۔ روز آخر سب سے زیادہ پشیمان ہونے والے 2 افراد ہوں گے، ایک ظلم کرنے والا اور ایک نماز نہ پڑھنے والا۔ ظلم کرنے والا وہ اتنا پشیمان ہوگا کیونکہ پروردگار عالم انسانوں پر کیے ہوئے ظلم کبھی معاف نہیں کرتا، وہ کہتا ہے جس پر ظلم کیا اس سے معاف کرا کیا ہو تو میں معاف کروں گا، اسے انسانوں پر کیے ہوئے ظلم کبھی معاف نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ کے حقوق سے زیادہ انسانوں کے حقوق زیادہ اہم ہو گئے، کیونکہ انسانوں کے حقوق میں دونوں کو معاف کروانا ہے، اللہ سے بھی معاف کرانا ہے، انسانوں سے بھی معاف کرانا ہے۔ اللہ کے حقوق میں صرف اللہ سے معاف کروانا ہے،
جیسے کسی نے نماز نہیں پڑھی تو نماز کی توبہ کر لی، اللہ جو ہے راضی ہو گیا تو کافی ہے. لیکن انسانوں پر جو ظلم کیے وہ جب تک انسان معاف نہ کرے تب تک وہ گناہ معاف نہیں ہوتا. اور آپ کو پتہ ہے کہ انسان اللہ سے بھی زیادہ سخت ہے. اللہ تو پھر بھی معاف کر دیا کرتا، انسان معاف نہیں کرتا. اس لیے کہ روز قیامت اس انسان کو بھی پتہ ہے کہ نیکیاں ہی میرے کام آنے والی. جب اس نے مجھ پر گناہ کیا تو اس کے بدلے میں وہ کہے گا کوئی نیکیاں کاٹ کے دے دو. تو وہاں پر جو کرنسی چلتی ہے وہ نیکیوں کی کرنسی چلا کرتی ہے. اسی لیے غیبت کے سلسلے میں مراجع کرام کے دو نظریے ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کی غیبت کی ہوئی ہے تو آپ خود اس سے جا کر خود معاف کروائیں اور کہیں کہ ہم نے آپ کی پیچھے سے برائی کر دی تھی، آپ مجھے معاف کر دیں. یہ بھی اس وقت کہا گیا کہ اس غیبت معاف کرانے میں کوئی اور فساد برپا نہ ہو جائے، کیونکہ بعض لوگ اتنے پست ذہن کے ہوتے ہیں کہ اگر اسے معاف کروانا جائے تو چڑھ جاتے بالکل، اور مصیبت گلے پڑ جایا کرتی کہ یہ کیا معاف کرانے اور ڈبل گناہ ہو جایا کرتا. اس لیے دیکھنا ہے آدمی کو دیکھ کر کہ یہ کیسا کم ظرف آدمی تو نہیں ہے کہ معاف کرانا جائے اور الٹا گلے پڑ جائے گا. اس لیے اگر اعلیٰ ظرف کا آدمی ہے تو اس سے جو ہے جا کر آپ معاف کروائیں، کہیں کہ ہم نے آپ کی پیچھے سے برائی کر دی تھی، آپ ہمیں معاف کر دیں. تو وہ اپنے اعلیٰ ظرفی کے تحت اور اپنی بزرگواری کے تحت معاف کر دیا کرتا ہے. نہیں، وہ بھی بتانا پڑے گا ہم نے فلاں برائی کر دی تھی. اور اگر جو ہے ایسا خطرہ ہے کہ کہیں فساد برپا ہو جانے کا خطرہ ہے تو پھر نہ بتایا جائے. بہتر یہ ہے کہ اس سے جا کر معافی نہ مانگی جائے، بلکہ اس سلسلے میں ایک دوسرا علاج علماء نے پیش کیا کہ اس کی برائی جو کی ہے اس کے بدلے میں اس کی طرف سے ایک نیک عمل کر لیا جائے، جو نیک عمل اس کی برائی کے لیول کا ہوئے. ایسا نہیں کہ برائی بہت بڑی ہے اور ہم بہت چھوٹا سا عمل 1 روپیہ جو کسی کو صدقہ دے دیں تو 1 روپے کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے. اس کی جو برائی ہے اس کے حساب سے لیول سے کوئی نیکی انجام دے دی جائے. اس کی طرف سے جب نیکی انجام دے، روز قیامت جب ہماری گردن پکڑے گا کہ آپ نے ہماری غیبت کی تھی، اس کے نتیجے آج ہم جو ہے اللہ سے انصاف چاہتے ہیں تو ہم کہیں گے آپ کے لیے ہم نے یہ نیکی کی تھی، آپ اس برائی کے بدلے میں نیکی لیجیے. روز قیامت چونکہ نیکیوں کی بڑی قیمت ہوگی، وہ فوراً نیکی کو قبول کر لے گا. اس کو پتہ ہے کہ اس نیکی کی کتنی ویلیو ہے. اور آپ اس سے کہیں گے کہ اب جو برائی تھی اس کے بدلے میں آپ نیکی لے لیے اور اس برائی سے میری جان چھوڑ دی، تو فوراً جو چھوڑنے کے لیے تیار ہوگا. اس لیے کہ کوئی وہاں پر نیکی ضائع کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا. ہم یہاں پر نیکی جو راستے میں مل رہی ہوتی، مفت میں کسی کام کیے بغیر کسی وقت ضائع کیے مل رہی ہوتی، لیکن پھر بھی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے اور پرواہ نہ ہونے کی وجہ سے اس نیکی کو ایسے ہی چھوڑ دیا کرتے. لیکن وہاں پر نیکیوں کی بڑی قیمت ہوگی. ہاں، اس کی جو برائی ہے اس کے لیول کی نیکی ہو یا اس سے تھوڑی بڑی نیکی ہو، اس سے چھوٹی نیکی نہیں کرنا ہے ورنہ وہ تو نہیں معاف کرے گا. اس کی لیول کی نیکی ہو یا اس سے بڑے لیول کی نیکی ہو تو کہے گا ٹھیک ہے، ہاں اس برائی کے بدلے میں اس نیکی کو لینے کے لیے تیار ہوں، آپ کی برائی کو معاف کر دیتا ہوں. تو ٹھیک ہے. تو روز قیامت پھر یہ علاج پیش کیا گیا. کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں، نیکیوں میں جتنا ہمارا حصہ لوگوں کے ساتھ مل کر ہے، وہ جو ہمارے حصے کی نیکی ہے اور روز قیامت ہمیں ملنے والی ہے، ہم نے چاہے اجتماعی کام ہی کیا ہو، ہمارے حصے کی جو نیکی ہے وہ اتنی بڑی ہونا چاہیے کہ جو غیبت کے مقابل میں ہو جائے، استہزاء کے مقابل میں ہو جائے، تہمت کے مقابل میں ہو جائے. اتنی بڑی نیکی ہونا چاہیے ہمارے حصے کی. ایسا نہیں کہ سارے لوگوں کی نیکیاں ملا کر ہم اپنے اکاؤنٹ میں لے کر آئیں.
نہیں، ہر ایک کی اپنی نیکی اپنے حساب میں جائے گی. ہمارے حصے کی جو نیکی ہے اس غیبت کے مقابل میں آ جائے اور وہ اس کے لیول کی ہو تو اس کے نتیجے میں ہماری جان روز قیامت چھوٹ جائے گی. یہ اس آدمی کے لیے جو معاف نہیں کرے گا، الٹا گلے پڑ جائے گا، اس کے لیے. یہ تھا بعض مراجع کا نظریہ. لیکن آغا خوئی اور آغا سیستانی یہ نظریہ دیتے ہیں کہ نہیں، آپ کسی سے معاف بھی کروا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے پاس جا کر غیبت کو معاف کرانا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ یہی اس کے بدلے میں نیکی انجام دے دیں، اور نیکی انجام دینے کے نتیجے میں آپ کی نیکی آپ کی برائی کے مقابل میں لیول کی ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں آپ کا گناہ وہ معاف کر دیا جائے گا. تو بہرحال پھر بھی وہ بہتر یہی سمجھتے ہیں کہ جس آدمی کی برائی کی ہے اس سے معافی کر لی جائے. لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ فساد برپا نہ ہو. فساد برپا ہو رہا ہے تو معافی مانگنے نہ جائیں، ورنہ اور کوئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی اور زیادہ گناہ میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے. تو ثواب ہم نے اس کو دے دیا نا، ہمارا ثواب ختم ہو گیا، اس کا ثواب اس کو دے دیں گے. ہاں ثواب اس کو وہیں پتہ چلے، کیونکہ پکڑے گا بھی وہیں پر ہمیں. یہاں پر تو پکڑ ہی نہیں سکتا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے برائی کی ہوئی ہے. ہاں تو اچھا، ہاں مرحومین کے لیے جو نیکی کرتے ہیں اس کا ثواب ہمارے اعمال میں بھی جاتا ہے، مرحومین کے بھی. بلکہ وہ اجارے کی نمازیں جو انسان اجرت لے کے پڑھ رہا ہوتا ہے تو مرحوم کی نمازیں بھی معاف ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کا ضمناً ثواب ہمیں بھی مل رہا ہوتا ہے. حالانکہ پیسے لے کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، پیسے لے کر روزہ رکھ رہے ہیں، پیسے لے کر حج انجام دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں بھی ثواب ملتا ہے اور مرنے والے کے عذاب میں تخفیف ہو جایا کرتی ہے، یا مرنے والے کا عذاب ختم ہو جایا کرتا ہے. تو بات چل رہی تھی. اچھا میرا خیال ہے ٹائم ہو گیا. سوال جس کو کرنا ہے تو سوالات کر لیں. اچھا سوال جی. سوال ہے مولانا صاحب، ایک خاتون آغائے خوئی کی مقلدہ ہے، انہوں نے خمس میں سے مال امام ادا کر دیا ہے، لیکن مال سادات خود کسی کو دینا چاہتی ہیں. آیا آغائے خوئی کی اجازت ہے کہ سہم سادات خود غریب کو دے؟ جہاں تک ہم نے مسئلہ سنا ہے کہ صرف آغائے سیستانی اجازت دیتے ہیں کہ سہم سادات خود دے سکتے ہیں، دوسرے مراجعین اجازت نہیں دیتے. جی نہیں، آپ نے مسئلہ غلط سنا ہے. آغا سیستانی اور آغا خوئی دونوں اجازت دیتے ہیں کہ آپ خود اپنے ہاتھ سے غریب سادات کو سہم سادات دے سکتے ہیں، لیکن سہم سادات دینے میں شرائط لگائی گئی ہیں، ان شرائط کا خیال کرنا ضروری ہے. اس جہت سے ہم آپ کے سامنے تھوڑی سی شرائط کی گفتگو پیش کریں گے. شرائط میں سے ایک یہ کہ سید شیعہ اثنا عشری ثابت ہونا چاہیے. کوئی مسجد میں، امام بارگاہ میں، مدرسے میں آ کے کہتا ہے کہ میں سید ہوں، میں غریب ہوں، مجھے جو سہم سادات دے دیں، اس طرح نہیں چلا کرتا. ثابت ہونا چاہیے کہ وہ سید ہے. شیعہ اثنا عشری بھی اسی طرح، اور سادات ہونا بھی اسی طریقے سے ثابت ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ خالی سید و شیعہ ہونا کافی نہیں ہے، غریب ہونا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ جعلی غریب بن جایا کرتے ہیں جبکہ حقیقت میں وہ غریب نہیں ہوتے. آپ کو یا تو اپنے اطمینان سے خود ہی پتہ ہے، یا شرعی گواہی سے پتہ ہے، یا آپ کے اپنی ریسرچ سے پتہ ہے کہ یہ غریب آدمی ہے، یا آپ کے محلے میں رہتا ہے، یا آپ کی رشتہ داری ہے. پتہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پتہ ہے تو جب تک اطمینان نہ ہو جائے کہ کوئی غریب ہے تب تک سہم سادات اس کو نہیں دیا جا سکتا. جی
ہاں ان کو بھی دے سکتے ہیں. میں آپ کے سامنے غریب کی ڈیفینیشن بتا دوں کہ غریب کس کو کہتے ہیں. شریعت میں غریب اس کو کہتے ہیں کہ اس کی آمدنی سال بھر کی کم ہو اور اخراجات زیادہ ہوں اپنے عرف و اسٹیٹس کے لحاظ سے. جو اس کا اسٹیٹس ہے اس کے اسٹیٹس کے لحاظ سے اس کا خرچہ زیادہ ہے اور سال بھر کی آمدنی کم ہے. ابھی عرض کرتے ہیں، مثال وہی دے رہے ہیں. فرض کریں ایک گورنمنٹ آفیسر ہے جو 50,000 تنخواہ ہے، لیکن اس کے اسٹیٹس کے لحاظ سے اس کا گھر کا خرچہ 60,000 روپے ہے. تو 50,000 مہینے کی آمدنی ہے، خرچہ اس کا 60,000 ہے اس کے اپنے اسٹیٹس کے لحاظ سے، کیونکہ جو اس کو آفس میں اسٹیٹس مینٹین کرنا ہوتا ہے اس کے لحاظ سے 60,000 جو ہے اس کا خرچہ ہے. تو شریعت کی نگاہ میں یہ غریب آدمی ہے، یہ مستحق ہے، اس کو فطرہ بھی دیا جا سکتا ہے، اس کو خمس و زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے. لیکن اس کے بالکل برعکس ایک آدمی مزدور 5,000 روپے کماتا ہے، لیکن 5,000 روپے کما کر سستی سی غذا کھا کے فٹ پاتھ پر سو رہتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ 2,000 روپے مہینے بچاتا ہے. تو شریعت کی نگاہ میں یہ امیر آدمی ہے. وہ مزدور اس گورنمنٹ آفیسر کو 2,000 روپے میں سے اپنا فطرہ بھی دے گا. اس کو رکھنا پڑتا ہے، نہیں تو جو ہے وہ اپنا معاشرے میں اسٹیٹس برقرار نہیں رکھ سکتا ہے. اس کو ہمیشہ ہر آدمی کو اپنے اسٹیٹس مینٹین کرنا پڑتا ہے، ورنہ اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے معاشرے میں. ہاں اسٹیٹس مینٹین کرنے کی بات ہے، اگر اسٹیٹس مینٹین کر سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. ہاں وہ تو ہر ادارے میں اسی طرح ہوتا ہے، وہ تو خالی ان کے لیے نہیں، وہ تو غریبوں کے لیے اور بھی زیادہ ہے. ان کے تو پھر بھی کچھ تعلقات ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کسی پر کوئی قرضہ ہے، کسی کی بیٹی کی شادی ہے یا کوئی اور کام پڑ گیا تو اس کے لیے بھی سہم سعادات اس کو دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نماز اجارہ جو ہے ایک معاملہ ہے اور محنت کے پیسے لے رہا ہے، اس لیے اس میں کوئی غریب ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر کوئی مستحق نہیں ہے، امیر آدمی ہے اور وہ آپ کی نمازیں جو ہے اجرت پہ پڑھ رہا ہے تو امیر آدمی کو بھی اجرت پہ دی جا سکتی ہے. نماز مرد کی نماز عورت، عورت کی نماز مرد پڑھ سکتے ہیں آج کل کے مراحل میں. نہیں وہ بیٹھ کے نہیں چلے، بیٹھ کے نہیں چل سکتی جی اوپر. تو ابھی پہلے شرائط جلدی جلدی سن لیجئے کہ شیعہ اثنا عشری ہو، سید ہونا ثابت ہو، مستحق ہونا ثابت ہونا چاہیے، یعنی اطمینان ہونا چاہیے کہ مستحق آدمی ہے. دوسری چند شرائط ایسی جو عام طور پر نبھائی نہیں جاتی، اس کو بہت دیکھنے کی ضرورت. نمبر 1، کھلم کھلا گناہ انجام نہ دیتا ہو. کھلم کھلا گناہ کا مطلب کیا ہے؟ بے پردہ عورتیں نہ ہوں یا داڑھی مونڈا ہوا مرد نہ ہوں، کیونکہ یہ گناہ ایسا جو سامنے سامنے نظر آتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں کھلم کھلا گناہ. اگرچہ کہ داڑھی مونڈنے سے زیادہ شراب پینے کا گناہ ہے، لیکن شراب کوئی آدمی جو ہے گھر میں بیٹھ کے چھپا کے پیتا ہے تو وہ کھلم کھلا گناہ نہیں کہلاتا ہے. داڑھی ایسی چیز ہے سامنے نظر آتی ہے، بے پردگی ایسی چیز ہے جو سامنے نظر آنے، اس لیے بے پردگی اور داڑھی منڈانے کا گناہ یہ ایسا گناہ ہے کہ جو کھلم کھلا گناہ کہلاتا ہے. اس لیے اگر کوئی آپ سے ایسا آدمی سہم سعادات لے جاتا ہے کہ جو کھلم کھلا گناہ کرنے والے لوگ ہیں ان کو سہم سعادات نہیں دیا جا سکتا، یا بے نمازی کو بھی جو ہے سہم سعادات نہیں دیا جا سکتا. اس لیے ان شرائط کو مد نظر ہے، بے نمازی پتہ چل جائے کہ بے نمازی ہے تو اس کو سہم سعادات نہیں دے سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر آپ کو پتا کہ آپ کے پیسے کو حرام میں خرچ کرے گا تو ایسے آدمی کو بھی سہم سعادات نہیں دیا جا سکتا. جیسے بہت سے گھرانے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کھانا نہیں کھائیں گے، پوری رات جو ہے ٹی وی پر کیبل غلط قسم کی فلمیں لگا کے بیٹھیں گے. تو آپ کو پتا ہے
کہ غلط قسم کی فلمیں چلائیں گے، کھانا والے نہیں کھائیں گے، لیکن ہمارے سہم سادات سے وہ کیبل آپریٹر کو پیسے دیں گے، اور اس کے نتیجے کے اندر پوری رات جو ہے آپ کے پیسے دیے کھانے پینے کے لیے، اور وہ لگ جائیں گے کیبل کے اندر، اس کے نتیجے میں حرام کام کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ ہاں، آغا سیستانی اور آغا خوئی کی بات کر رہے ہیں۔ آغا خمینی اور آغا خامنائی تو کہتے ہیں کہ آپ دے ہی نہیں سکتے، آپ کو مجتہد یا اس کے وکیل ہی کو دینا ہے۔ یہ صرف آغا خوئی اور آغا سیستانی کی بات ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری سہم سادات نے ایک اور ذمہ داری ہے، شرائط سادات کو دیکھنے کے علاوہ سہم سادات رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فی الفور سہم سادات اس مستحق کو پہنچانا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ 4 دن کے بعد آپ وہاں جائیں گے تو اس کے بعد اس مستحق سادات کو دیں گے، یہ نہیں چلا گا۔ 4 دن تک آپ نے رکھا، آپ گناہ گار ہیں، اس لیے کہ خمس واجب فوری ہے۔ واجب فوری کا مطلب ہر آن بآن گناہ چڑھتا رہتا ہے جب تک آپ پہنچائے نہیں ہیں، چاہے سہم امام میں ہو چاہے سہم سادات میں ہو۔ اس لیے یہ خیال کرتے ہوئے کہ ہم بڑی نیکی کر رہے ہیں، اس سہم سادات کو فلاں جگہ پہنچا دیں، یہ نیکی نہیں ہے، گناہ گار ہو جاتا ہے اس سے۔ فوراً پہنچانا واجب، اگر آپ فوراً نہیں پہنچاتے مجتہد یا اس کے وکیل کے حوالے کر، وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اور تیسری بات جو ہے سہم سادات میں یہ کہ سارے مجتہدین کرام نے ایک بات لکھی ہے کہ ٹھیک ہے، آغا خوئی اور آغا سیستانی اجازت دے رہے ہیں کہ سہم سادات اور سہم امام، سہم سادات جو ہے آپ اپنے ہاتھ سے دے سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ پھر بھی مستحب یہی ہے کہ آپ مجتہد یا اس کے وکیل کو دیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ نمبر 1 کہ جب انسان خود اپنے ہاتھ سے دینے لگتا ہے تو مجتہد کی جو مرکزیت ہے وہ مرکزیت ٹوٹ جاتی ہے۔ ہر آدمی جب جو پیسے دینے لگے گا تو مجتہد اور مرکز کی جو مضبوطی وہ مضبوطی ختم ہو جائے گی، ہر آدمی جو ہے اس کے اندر دوسری بات کہ جب آپ کسی غریب کو پیسے دیں گے تو آپ کے سامنے ہمیشہ وہ شرمندہ ہو کر آئے گا، وہ ہمیشہ آپ کے سامنے آنکھیں جھکا کر کے آئے گا۔ اور اسلام ہر مومن کی عزت کا بڑا خیال کرتا ہے، اس لیے یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ شرمندہ ہو کر کے آپ کے سامنے آئے، آنکھیں جھکا کر کے آئے۔ اگر آپ دیں گے تو شرمندہ ہو کر آئے گا، لیکن اگر کوئی مجتہد یا اس کا وکیل دے گا تو ان کو پتا ہے کہ یہ تو ان کا روزمرہ کا کام ہے، ان کی ڈیوٹی ہے کہ کسی اور لوگوں کا مال جو ہے دے رہے ہیں، تو یہ اپنا مال تو نہیں دے رہے ہیں، اس لیے وہ مجتہد یا وکیل کے سامنے شرمندہ ہو کر کے نہیں آئے گا۔ عام عوام کے پاس جب آئے گا تو انسان کی عزت نفس مجروح ہو جایا کرتا ہے، اور اس سے بڑی خرابی انسان کے اندر یہ آتی ہے کہ انسان جب اپنے ہاتھ سے دیتا ہے تو انسان میں وہ خلوص ختم ہو جاتا ہے، دکھانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ریا کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ جو ریا کا جذبہ ہے انسان کی روحانیت کو ختم کر دیتا ہے۔ انسان جو ہے وہ پست انسان بن جاتا ہے، انسان میں دکھاوے کا جو جذبہ ہے، ریا کا جو جذبہ ہے وہ اتنا بیدار ہوتا ہے کہ ہر وقت چاہتا ہے کہ میرا نام ہر جگہ سامنے آتا ہے، میری واہ واہ ہوتی رہے، اور یہ بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے چند خرابیوں کی وجہ سے پھر بھی کہا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے دے بھی سکتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی اپنے ہاتھ سے نہ دیں، مجتہد یا اس کے وکیل تک پہنچائیں، وہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کی مرکزیت کو بھی باقی رکھیں۔ نہیں، یہ کوئی بتا کر دینا ضروری نہیں ہے۔ جی ہاں، ان شرائط سے ایک بھی شرط نہیں ہے تو سہم سادات سید مستحق ہونے کے باوجود اس کو نہیں دے سکتے۔ آپ اپنی جیب سے کوئی رقم دینا چاہے دیں، لیکن یہ امام کی رقم یہ سہم سادات کی نہیں دے سکتے۔ جی نہیں دے سکتے، پھر سہم سادات نہیں، باقی کوئی مستحب صدقہ یا دوسری رقم دے سکتے ہیں، لیکن سہم سادات کی رقم نہیں دے سکتے۔ پردہ شریعت نے مانا ہی مکمل کو ہے، ناقص پردہ کا تو پردہ نہیں کہلائے گا۔ پھر بھی آپ جو ہے سہم سادات نہیں دیں، باقی کوئی رقم دیتے ہیں آپ دیں، اپنے ہاتھ سے اپنے گھر سے رقم نکال کے دیں، سہم سادات سے نہیں دے سکتے ہیں۔
ہاں غریب آپ کے رشتہ دار میں ہو تو زیادہ بہتر ہے کہ غریب کو دیا جائے، اور اس میں بھی بالکل قریبی رشتہ دار ہو، والدین ہیں جیسے، وہ ہم سے الگ ہے، ان کا نان نفقہ ہم پر واجب نہیں، تو ان کو جو ہے سب سے زیادہ والدین جو ہے مستحق ہوتے ہیں۔ والدین سے بھی زیادہ، والدین میں 10,000 کا ثواب ہے، لیکن والدین سے بھی زیادہ دینی طالب علم جو دین کی خدمت کر رہا ہے، اس میں 1,00,000 کا ثواب ہے۔ اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں پردہ پورا ہے تو دے سکتے ہیں، کیا نہیں؟ پیر نہیں چھپائے تو پردہ نہیں ہے اس کا، اگر نامحرم سے پردہ نہیں، پیر نہیں چھپائے تو پردہ نہیں ہے۔ غیبت کرنے کی وجہ سے سامع سادات منع نہیں ہوتا، پردہ نہیں کرے گی تو پھر جو ہے سامع سادات منع ہے، کھلم کھلا گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ غیر سید کو سید کا مال نہیں دے سکتے، سید ہی کو دے سکتے، سامع سادات، اس کو پھر سامع امام سے دیا جا سکتا ہے، وہ پھر اجازت لینا پڑے گی، مجتہد یا وکیل سے اجازت لینا پڑے گی۔ فطرہ دے سکتے ہیں، فطرہ دے سکتے ہیں جی۔ ساکس نہیں پہنتی تو حجاب مکمل نہیں ہے، نامحرم کے سامنے بے حجاب جاتی ہے، اور پیر میں موزے نہیں پہنے ہوئے، قریب ہونے سے کوئی بات نہیں ہے، شرائط پوری ہونا چاہیے۔ دے دیا تو واپس نکالنا پڑے گا۔ آئندہ جو سوالات